ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ حضرت طاؤوس رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی مشہور ولی کامل گزرے۔ ان کا طریقہ کار تھا، ان کی عادت یہ تھی کہ آپ کبھی بھی کسی امیر، مالدار، امراء، وزراء اور بادشاہان وقت کی محفلوں میں جا کے نہیں بیٹھتے تھے اور ان سے کوئی بھی تحفہ وصول کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی، پختہ عادت تھی، اور علاقے بھر میں یہ بات مشہور تھی۔ ان کے ایک دوست تھے جناب حضرت وہب بن منبہ، بہت ہی بڑا نام ہے حضرت وہب بن منبہ۔ جناب حضرت طاؤوس کے پاس آئے کہ حجاج بن یوسف جو بادشاہ ہے، اس کا بھائی ہے محمد بن یوسف، اس نے آج ہماری دعوت کی ہے، میں بلایا ہے، تو مجھے پتہ ہے، حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں حضرت طاؤوس سے، مجھے پتہ ہے کہ آپ ان وزراء اور عمراء کی محافل میں نہیں جاتے، لیکن اگر آج آپ میرے کہنے پہ چلے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب حضرت وہب بن منبہ نے حضرت طاؤوس کو اپنے ساتھ لیا اور محمد بن یوسف کی محفل میں چلے گئے، ان کے گھر چلے گئے، دعوت پہ چلے گئے۔ کافی دیر تک مذہبی معاملات پہ سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی۔ جب آپ واپس جانے لگے نا تو ٹھنڈ بہت زیادہ سی۔ محمد بن یوسف نے دیکھا کہ حضرت طاؤوس نے کوئی گرم چادر وغیرہ، شال وغیرہ نہیں اوڑھی ہوئی، تو انہوں نے اپنے ملازم کو اندر بھیجا اور اندر سے ایک گرم شال، گرم چادر منگائی اور حضرت طاؤوس کے کاندھوں پہ رکھ کے اوڑھا دی تاکہ وہ سردی سے، ٹھنڈ سے بچ سکے۔ حضرت وہب بن منبہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کسی بھی امیر آدمی سے تحفہ قبول ہی نہیں کرتے، لیکن منہ سے کچھ بولے نہیں، بولے حضرت طاؤوس بھی نہ، بس انہوں نے اپنے کاندھوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور وہ جو چادر آپ کے کاندھوں پہ محمد بن یوسف نے رکھی تھی وہ نیچے گر گئی اور آپ نے قدم آگے کی طرف بڑھانے شروع کر دی۔ محمد بن یوسف نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، امیر آدمی تھا اور اس کا ایک جابر اور ظالم حجاج بن یوسف بادشاہ کا بھائی بھی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا نا تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن حضرت طاؤوس کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھا، حضرت طاؤوس کو تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن وہ جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس کے نوکر، خادم وغیرہ، محمد بن یوسف نے غصہ ان پہ نکالا اور انہیں گالیاں نکالنا شروع کر دی اور سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھتے سنتے ہوئے یہ دونوں بزرگ باہر نکلے۔ جب باہر نکلے نا تو حضرت وہب بن منبہ جناب طاؤوس سے کہتے ہیں کہ اے طاؤوس، اگر محمد بن یوسف نے آپ کے کاندھوں پہ چادر رکھ ہی دی تھی، اگر آپ نے نہیں لینی تھی، نہیں اوڑھنی تھی، نہیں استعمال کرنی تھی، تو کم از کم یہ تو کرتے کہ نیچے تو نہ گراتے، اسے بیچ کے کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ اب تمہاری وجہ سے غصہ ان غریبوں پہ نکلا ہے۔ حضرت طاؤوس کہتے ہیں کہ اے وہب بن منبہ، میں اسی لیے ان عمراء کی محافل میں جانے سے کتراتا ہوں کہ انہیں اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ باقی جہاں تک بات رہ گئی میری کہ میں نے کیوں نہیں لی اس سے چادر، تو میری مجبوری یہ ہے کہ میرا اپنے مالک کی ذات پہ یقین بڑا پختہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اتنی نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں کہ اگر وہ شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، تو جب مالک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تو میں مالک کے کسی بندے سے لے کے اپنے رب اور اپنے درمیان جو ایک محبت کا تعلق ہے اس کی توہین کیوں کروں؟ سبحان اللہ، کیا سب پیارا جواب، اور رب تعالیٰ کی ذات پہ کس قدر انوکھا یقین تھا حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد فقط ایک بات اپنے دوستوں کو سمجھانا مقصود ہے، وہ یہ کہ اگر ہم بھی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اس قدر تعلق استوار کر لیں، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اتنا کامل اور پکا پختہ یقین ہمارا قائم ہو جائے، تو پھر یقین رکھیے اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو دنیا بھر سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا یقین اور ایسی محبت رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہ ہو سکے تو پھر بندے کو بندو کے سامنے، بندے کے سامنے پھر محتاج ہونا اور مانگنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امید کرتا ہوں یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔